تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دیا، کیونکہ یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور 15 اگست ہے آج۔ میری موضوع تو کچھ اور تھی، لیکن ذہن کے اندر بات آ گئی تو میں سوچا کہ تھوڑے سے اپنے اکابر کی جو قربانیاں ہیں جو اس ملک کے اوپر ہمارے اکابر نے اپنی قربانیوں کو لگایا ہے، اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت ہو جائے۔ اسی حکومت کے اندر سن 1601 میں 7 سمندر پار سے آ کر بادشاہ وقت کے سامنے اپنی ایک آرزی لگائی، اور کیا آرزی لگائی میرے دوستو؟ کہ ویسٹ انڈیا کے نام سے ہم ایک کمپنی کھولنا چاہتے ہیں، اور اس کمپنی کے فائدے گنانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کا ہندوستان ترقی کرے گا، آپ کا ہندوستان اونچے لیول پر ہو جائے گا، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اتنی زیادہ فراوانی کر دیں گے اس کمپنی کے ذریعے سے۔ اور اس وقت کا بادشاہ شاہ ظفر تھا، اور جب اس نے اجازت دے دی اور اپنا قبضہ جما لیا تو دھیرے دھیرے ہندوستان کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے، بڑے بڑے بادشاہ کے پاس رہنے والے وزراء تھے، اس کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے وہ کمپنی کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے اندر جال بچھا دیا، اپنا قبضہ جمانے لگا۔ اور ایک دن وہ بھی آیا کہ پورے طریقے سے ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئے، بادشاہ کو اپنے تخت چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی 1605 کے اندر، اور جب آپ مدینہ المنورہ سے حدیث کی درس سے فارغ ہو کر ہندوستان تشریف لاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ماحول خراب ہے، حکومتوں کے اوپر اپنی قبضہ جمانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو وہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فرزند کو تیار کرنے لگا کہ اگر کبھی بھی اس ملک کے اوپر کوئی بھی آنچ آئے گی تو سب سے پہلے ہمارے فرزند اس جگہ پہ کھڑا رہے۔ اور یہی ہوا میرے دوست کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1658 یا 57 تقریباً آپ دارے پانی سے چلے گئے، اور 1657-58 کے بعد سے جب پوری طریقے سے انگریزوں نے اپنا قبضہ ہندوستان کے اوپر جما لیا، تو انہی کے فرزند شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، آپ کے مشن کو لے کر کھڑے ہوئے، آپ کی قربانیوں کو لے کر کھڑے ہوئے۔ یہ انہی کے فرزند تھے جو آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اس ملک میں سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ دینے والا کون تھا؟ وہ مدرسے کا ہی طالب علم تھا، مدرسے کا ہی پڑھنے والا تھا، پڑھانے والا تھا، کہ اس ملک کی بقا کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو یہی نہیں رکی میرے دوستو، یہ تو جہاد کا فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں دیا جب آپ کی بغاوت ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے سے بھی لڑائیاں شروع تھی حکومتوں کے خلاف۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس دیش کے اندر آزادی کی چراغ جو جلائی ہے وہ علماء ہے میرے دوستو، وہ ہمارے اکابر ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اس دیش کو دوسرے کے ہاتھ میں دیکھنا
गवारा नहीं कर सकते। और सिर्फ इतनी कुर्बानियां नहीं थी मेरे दोस्तों, और आगे आप आ जाइए कि जब शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, आपको जहर दे दिया गया, उसके बादशाह गनी रहमतुल्लाह अलैह आपके चचा जाद भाई खड़े हुए लेकर इस मिशन को, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोगों के अंदर चिराग फूंकी कि 1857 के अंदर जो जंग अजीम हुई है मेरे दोस्तों, ये मेहनत जो सारी की सारी मेहनतें हैं, ये शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह, ये मिशन उसी वक्त से चल रहा था। और 1857 की लड़ाई के अंदर जब हम नाकाम हो गए, तो उसके बाद हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बड़े अकाबिर इस मिशन को लेकर खड़े हुए और आपस में मशवरा की कि अगर हम अकेले इनसे मुकाबला करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। एक काम करते हैं कि हमारे जितने भी भाई है जिनको गुलामी के जंजीरों के अंदर जकड़ कर रखा है इन्होंने, हम सबको साथ लेकर लड़ेंगे। और चुनांचे उसी वक्त एक मीटिंग तय होती है, एक मशवरा तय होता है दिल्ली के अंदर, और बड़े बड़े धर्म के गुरु वहां पहुंचते हैं और वो मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद जाके हमारा देश आजाद होता है और सारे मजहब के लोगों ने इसके अंदर कुर्बानी की। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा था मेरे दोस्तों कि ये आजादी की चिंगारियां हमारी अकाबिर ने, हमारे पुरखों ने छेड़ी थी। अगर रेशमी और ये मालटा की जेल क्या है मेरे दोस्त, जिसको आज हम और आप अपनी जुबान में कहते हैं काला पानी, कितनी सख्त सजा दी जाती है उस जेल के अंदर। जब आपका वफात होने लगा, आपका इंतकाल हो गया, आप इस दारे पानी से मुझ फरमा गए। जब आपको गुस्ल देने का वक्त आया और जब बदन पे से कपड़ा हटाया गया, जब उलमाए किराम आपके जिस्म अतहर को देखते हैं तो बेतहाशा होने लगते। क्यों? कि उसी माल्टा के जेल में अंग्रेजों ने लोहा को गर्म करके आपके पीठ पर रखते थे और कहते थे कि तूने जो ये बगावत शुरू की है उससे फिर जा, मुझसे हाथ मिला ले। लेकिन आपका मिशन था। और यहीं पर बस नहीं हुआ मेरे दोस्तों, लाहौर से लेकर चांदनी छोड़कर कौन ऐसा दरख्त नहीं था जिसके ऊपर यही मदरसे में पढ़ने वाले उलमाए किराम की लाशें नहीं रखी हुई। ये कहाँ से आए थे? किसी कॉलेज से पढ़े थे, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, किसी स्कूल से पढ़े थे? नहीं मेरे दोस्तों, ये मदरसे के तालिब थे जो अपनी बका और अपनी शरीयत के खातिर अपने जानों को गंवाना जरूरी समझा, जानों की नजराना पेश कर दी। किसके लिए पेश की? आज लोग कहते हैं कि ये मेरा देश है तुम्हारा नहीं, तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको याद है तो माल्टा की जेलों से जाकर पूछो कि यहाँ पर किसकी कुर्बानी लगी थी, और उन दरख्तों से पूछो जिस दरख्त के ऊपर उलमाए किराम के गर्दनों को लटकाया गया था। अंग्रेजों ने यही बर्दाश्त नहीं किया था मेरे दोस्तों, कई उलमाए किराम को आग के अंगारों में धकेला, आग के अंदर धकेला। जिस तरीके से जब हजरत हुसैन अहमद गजनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार और जिहाद का फतवा दिया तो अंग्रेजों ने कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तानों। कि आज हमारा मुआशरा इस दहाने पर खड़ी है
اس بزدلی کی شکار ہو چکی ہے کہ ہم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اگر آج ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر پکڑے ہوئے ہوتے اور ہماری زندگی کے اندر سنتیں ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ہمارے اکابر کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، الفت تھی، آپ ان کے نقش قدم پر چلے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی سے نوازا۔ اگر آج ہم بھی اسی طرز عمل کو پکڑ لیں جو ہمارے اکابر اور بزرگان دین اور صحابہ کرام نے جس چیز کو پکڑی تھی تو آج ہم بھی اس جگہ پر آ سکتے۔ آج ہمارے اوپر ظلم کیوں ہوا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ آج لوگوں کی زبان پر صرف مسلمان کا نام آ جائے تو نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتوں کا بازار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے جو طرز پر ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اگر وہ طرز ہم نے اختیار کر لی اور ہم اپنے زندگی میں لے آئے، ہم نے اپنے زندگی میں اس طریقہ کو اس کے اوپر عمل کر لیا تو آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ لیکن شرط ہے کہ ہم بدلے۔ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، مسجدیں ہوتی ہے، آپ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات نہیں پڑھے؟ آپ کے یہ آباء و اجداد تھے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پڑھے؟ آپ کے یہ آباء و اجداد تھے، حضرت ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو نہیں پڑھے؟ آپ کے یہ آباء و اجداد تھے، کیا انہوں نے ایک وقت کی نماز چھوڑی تھی؟ کیا انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا تھا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم سے ساتھ تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اصل بنیادی وجہ میرے دوست کو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔